زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 16 جون بدھ کا دن اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سارین بلوچ۔ آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ 3 دن قبل کیچ کے علاقے کونشکلات سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے 17 سالہ نوجوان گوہرام ولد نادل کو قابض پاکستانی فوجی اہلکاروں نے دوران حراست تشدد کر کے قتل کر دیا ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق قابض فوج کے اہلکاروں نے منگل کی صبح گوہرام ولد نادل کے لواحقین کو فون کر کے انہیں اطلاع دی کہ گزشتہ رات گوہرام کی موت واقع ہو چکی ہے اور انہیں لاش لے جانے کو کہا، لیکن ان کے اہلخانہ کے کیمپ جانے سے پہلے بلوچستان لیویز فورس کے اہلکاروں نے فوجی تشدد سے ہلاک ہونے والے نوجوان کی لاش گھر پہنچائی۔ منگل کی صبح 11:40 پر ان کی لاش کو گھر والوں کی تحویل میں دینے کے بعد پاکستانی فوج نے مقتول نوجوان کے گاؤں کونشکلات کو گھیرے میں لے لیا تاکہ ممکنہ عوامی رد عمل کو کنٹرول کیا جا سکے۔ ایک ذرائع نے بتایا کہ گوہرام ولد نادل پر تشدد کے ساتھ انہیں انجیکشن بھی لگائے گئے ہیں، لیکن اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکتی کیونکہ قابض پاکستانی فوج لاش کی پوسٹ مارٹم کی قطعاً اجازت نہیں دیں گے، جس سے ان کی موت کی وجہ کا تعین ہو سکے اور پتہ چلے کہ انہیں زہر کا انجیکشن لگا کر قتل کیا گیا ہے یا تشدد کے بعد ان کی بگڑتی صحت کے پیش نظر انہیں طبی امداد دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پجار کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے بی ایس او پجار وندر زون کے موجودہ آرگنائزر اور سینئر رہنما تابش وسیم بلوچ کو 10 جون کو خضدار علی ہسپتال سے لاپتہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تابش وسیم بلوچ تنظیم کے ایک متحرک رکن اور دیرینہ ساتھی ہیں۔ بی ایس او پجار ترجمان نے کہا کہ آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اب تک تابش وسیم بلوچ کو عدالت میں پیش کرنا تھا، جو تاحال ممکن نہیں ہوا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ تابش وسیم بلوچ پہ اگر کسی قسم کا الزام ہے تو اسے عدالت میں پیش کریں۔ بصورت دیگر اگر تابش وسیم بلوچ کو مزید لاپتہ رکھا جاتا ہے تو تنظیم اپنے کارکن کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کی کال دے گی۔ تربت میں کیچ کور سے حاجی عبدالغفور ولد یوسف نامی شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے جو کہ گزشتہ کچھ دنوں سے لاپتہ تھے۔ حاجی عبدالغفور ولد محمد یوسف سنگانی سر کے رہائشی تھے جو 28 مئی کے دن 11 بجے سے لاپتہ تھے۔ دوسری طرف نوشکی کور سے بھی ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے جس کے جیب سے مرگی کے ٹیبلٹ ملے ہیں، جس سے گمان کیا جا رہا ہے کہ ان کی موت مرگی کی وجہ سے ندی میں گرنے سے ہوئی ہے۔ مذکورہ شخص کی شناخت اسد ولد چیئرمین ابراہیم جمال دینی سکنہ زرین جنگل کے نام سے ہوئی ہے۔ پیشین میں برشور لیویز سے اغوا میں ملوث ایک قیدی فرار ہوا ہے۔ فرار ہونے والے قیدی کا نام محمد اکرم بتایا جا رہا ہے۔ ملزم کے فرار ہونے کے بعد لیویز تھانہ برشور کے انچارج سمیت 12 لیویز اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یاد رہے فرار ہونے والے ملزم نے 2 مہینے قبل پیشین کے علاقے برشور سرٹال کے قریب ایک بچے کو اغوا کیا تھا۔ بعد ازاں پولیس نے بچے کو بازیاب کروا کر ملزم کو تفتان بارڈر سے گرفتار کیا تھا۔ بحر بلوچ میں سندھ کے ٹرالروں کے بعد چینی ٹرالروں کی یلغار نے بلوچ ماہی گیروں کو معاشی پریشانی سے دوچار کر دیا ہے۔ یہ ٹرالر ایک ایسے موقع پر گوادر کے ساحل پر لنگر انداز ہے جب مقامی ماہی گیر لاکھوں روپے میں فروخت ہونے والی کیر مچھلی کی شکار کے لیے جال ڈال رہے ہیں۔ مقامی ماہی گیروں میں اس بے چینی کو محسوس کرتے چائنیز ٹرالرز کو شکار کا پرمٹ جاری کرنے اور گوادر کی سمندری حدود کی خلاف ورزی کے خلاف نیشنل پارٹی اور بی ایس او پجار گوادر کے زیر اہتمام گوادر پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے کہا کہ گوادر کا زرخیز سمندری خطہ پہلے سے ہی سندھ کے ٹرالروں کے رحم کرم پر تھا۔ اب غیر ملکی ٹرالرز کو بھی گوادر کی سمندری حدود میں شکار کی اجازت دے کر اورماڑہ سے لے کر جیموڑی تک کے ماہی گیروں کو اضطراب میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھٹ پتلی صوبہ مشیر فشریز ٹرالر مافیا کا اعلی کار اور وزارت فشریز ٹرالرز کی سہولت کار بن گئی ہے، لہٰذا
لہٰذا اس کو عہدے سے فوری طور پر ہٹایا جائے اور چائنیز ٹرالرز کو جاری پرمٹ اور شکار سے منع کر کے واپس اپنے ملک بھیج دیا جائے۔ بلوچستان میں قابض پاکستانی فوج کی سرپرستی میں مذہبی شدت پسند بڑی تیزی سے لوگوں کی نجی زندگی میں مداخلت کر رہے ہیں۔ خضدار میں ہندوؤں کے خلاف نفرت انگیز پمفلٹ تقسیم کیے جانے کے بعد اب مسلم میں بھی اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ پیش آیا ہے، جس میں ایک نوجوان صادق حسین دشتی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے سسر کو لشکر جنگجوی کے نام سے دھمکی دی گئی ہے کہ وہ مجھ سے رشتہ توڑ دیں کیونکہ میں شیعہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بذریعہ پریس کانفرنس یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور میرے خاندان کے لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں اور سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا اور میرے خاندان کا شیعہ سمیت کسی اور فرقہ یا مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں تاکہ اس حوالے سے کسی تنظیم یا شخص کو کوئی شکوک و شبہات اور کوئی ابہام نہ ہو۔ کراچی میں مرحوم فیض محمد گبول کے گھر پر گڈھا تھانے کے پولیس اہلکاروں نے دعویٰ بول کر مراد بخش گبول کے بیٹے امام بخش ولد مراد بخش گبول اور ان کے ہمسائے عثمان گبول کو حراست میں لیا ہے۔ واضح رہے مرحوم فیض محمد گبول بحریہ ٹاؤن کی قبضہ گیری کے خلاف مزاحمتی کردار تھے، جنہوں نے تاحیات بحریہ ٹاؤن سے متصل اپنی زمینیں بیچنے سے انکار کیا اور اس کی قبضہ گیری کے خلاف مزاحمت کرتے رہے۔ فیض محمد گبول کو تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا، لیکن انہوں نے بحریہ ٹاؤن کے آگے جھکنے سے انکار کیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا مراد بخش گبول اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بحریہ ٹاؤن کی قبضہ گیری کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں۔ سندھ انڈیجینئس رائٹس الائنس نے اپنے بیان میں فیض محمد گبول کے گھر پر چھاپے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیض محمد گبول کے خاندان کو مزاحمت کی سزا دی جا رہی ہے۔ سندھ کے لوگ حقیقت جان چکے ہیں، اب یہ ہتھ کنڈے کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب عالمی اور علاقائی خبریں سنیے خلیل بلوچ سے۔ پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایران سے اغوا کے بعد پاکستان منتقل کیے جانے والے بھارتی شہری کلبھوشن یادو کو وکیل فراہم کرنے کی درخواست پر سماعت اٹارنی جنرل کی استدعا پر 5 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں لارجر بینچ نے کلبھوشن یادو کو وکیل فراہم کرنے سے متعلق سیکریٹری قانون کی درخواست پر سماعت کرنی تھی، جو اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کی استدعا پر ملتوی کر دی گئی ہے۔ دنیا کے 2 بڑے قرض دینے والے بینکوں عالمی بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کچھ شرائط پوری کرنے میں تاخیر اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ بات چیت میں تعطل کی وجہ سے پاکستان کو مزید $1 بلین قرض کی منظوری ملتوی کر دی ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق ایشین ڈیولپمنٹ بینک ADB نے $300 ملین کے انرجی سیکٹر ریفارمز اور مالی استحکام پروگرام کی منظوری کچھ وقت کے لیے ملتوی کر دی ہے، جبکہ ورلڈ بینک کا بورڈ 28 جون کو شفٹ اور PACE کی دوسری سیریز پر غور کرے گا۔ تاہم پاکستانی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ عالمی بینک $1.5 بلین کے اصل منصوبے کے مقابلے میں 28 جون 2021 کو $800 ملین کے قرضوں کی منظوری دے گی۔ کینیڈا میں مسلم خاندان کے مشتبہ قاتل کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ کر دیا گیا ہے۔ کینیڈا میں سرکاری وکلاء نے 14 جون پیر کے روز بتایا کہ اس ماہ کے اول میں جس 20 سالہ شخص پر ٹرک چڑھا کر ایک ہی مسلم خاندان کے 4 افراد کو قتل کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا، اس کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ یاد رہے کینیڈا کے صوبے انٹاریو کے لندن شہر میں 6 جون کی شام کو پاکستانی نژاد ایک مسلم خاندان چہل قدمی کر رہا تھا، تبھی ایک نوجوان نے ان پر اپنا ٹرک چڑھا دیا تھا جس میں 4 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس کا امریکہ کے ساتھ توانائی سمیت صنعتی شعبے پر عائد پابندیوں کے خاتمے کے لیے ایک وسیع تر سمجھوتے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے ایک ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں امریکہ کے ساتھ اس سمجھوتے پر اتفاق رائے ہونے کی اطلاع دی ہے، لیکن اس کی مزید تفصیل نہیں بتائی ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف عائد کردہ کون سی پابندیاں ختم کرے گا۔ تاہم ان کا
کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جوہری سمجھوتے کی بحالی اور امریکی پابندیوں کے خاتمے سے متعلق بعض امور پر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں واقع ایک بین الاقوامی ہوائی اڈے پر موجود فوجی مرکز کو بمبار ڈرون طیارے سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک عراقی سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ سوموار کی صبح بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے اندر فوجی اڈے کے اندر فضائی ڈیفنس وال پر ایک ڈرون نے دھماکہ خیز مواد گرایا، تاہم حملے میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے، جبکہ 4 روز قبل عراقی دارالحکومت بغداد میں جہاں امریکی ٹھیکیدار موجود ہیں پر میزائل حملے کیے گئے تھے، تاہم ان کے نتیجے میں کسی بڑے نقصان یا زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ مصر کی ایک عدالت نے کالعدم مذہبی و سیاسی جماعت الاخوان المسلمون کے 12 ارکان کے خلاف سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ ان میں کالعدم جماعت کے 2 سینئر رہنما بھی شامل ہیں۔ مصری عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ سزائے موت پانے والے افراد نے جرائم پیشہ گروہوں کو مسلح کیا تھا، شہریوں پر حملے کیے تھے، پولیس کے خلاف مزاحمت کی تھی اور ان کے پاس ہتھیار، گولہ بارود اور بمبوں کی تیاری میں استعمال ہونے والا سامان بھی تھا۔ ان پر پولیس اہلکاروں کی ہلاکت، حکومت کے خلاف مزاحمت اور سرکاری املاک پر قبضے اور توڑ پھوڑ کے الزامات بھی لگائے گئے ہیں۔ پیر کے روز برسلز میں ہونے والی نیٹو سربراہ کانفرنس کے رہنماؤں نے چین کو ایک مسلسل خطرہ اور روس کی بعض فوجی سرگرمیوں کو جارحانہ قرار دیا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق نیٹو سربراہ کانفرنس کے ایک بیان میں اتحاد کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ چین کے عزائم اور جارحانہ رویہ قوانین اور ضابطوں کی بنیاد پر قائم بین الاقوامی نظام اور نیٹو اتحاد کی سیکیورٹی سے متعلقہ شعبوں کے لیے باقاعدہ مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ 30 ملکوں کے سربراہوں اور حکومتوں نے اگرچہ چین کو دشمن کہنے سے اعتراض کیا، تاہم انہوں نے چین کی بعض پالیسیوں پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ مبہم انداز میں اپنی مسلح افواج کو جدید بنانے اور ڈس انفارمیشن پھیلانے کی پالیسیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب چینی سفارتی مشن برائے یورپی یونین نے نیٹو پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ چین کی پرامن ترقی پر بہتان لگا رہے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ چین اپنی دفاعی پالیسی پر عمل پیرا رہے گا، لیکن چین کسی کے لیے چیلنج پیش نہیں کرے گا، لیکن اگر کوئی چیلنج ہمارے قریب آیا تو ہم ہاتھ باندھ کر بیٹھے بھی نہیں رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے۔